نحمدک یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی نبینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ آج ہم سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے تو ہم اس کے اسماء گرامی جو مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو ابتدا ہے اس سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الفاتحہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمائی ہے کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، تو جب اللہ کا کلام یہ کتاب کھلتی ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے، تو اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کلام ربانی جو ہے اس کے اسرار اور رموز جو ہیں یہ ان کو کھولنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم کو کھولنے والی ہے، یہ تدریس کو کھولنے والی ہے، اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی مصحف کا ابتدا ہونا، مصحف کی ابتدا جو ہے وہ اسی سورت سے ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اور اس کے نام جو مفسرین کرام نے فرمائے ہیں وہ 1 2 4 نہیں بلکہ 10 نام، تلک عشرۃ کاملہ، پورے 10 نام اس کے جو ہے مفسرین کرام نے یاد فرمائے ہیں۔ اس میں ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور پھر اس کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں، پھر اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام رقیہ بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام جو ہے علماء کرام نے اس کے بیان فرمائے ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ مقدسہ ہے جو بعض اقوال میں اس کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ یہ سب سے پہلی قرآن کی سورت ہے، یعنی قرآن کی ابتدا بھی میرے اللہ نے اسی سورت سے شروع فرمایا قرآن پاک کو، اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب۔ اور یہ وہ کتاب ہے، وہ سورت ہے کہ جس سے نماز میں قرات شروع کی جاتی ہے، کہ نماز میں قرات جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اشد ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ جب تک یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھو اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا، کہ بعض نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں، اور ہمارے احناف کے نزدیک وہ نماز نہیں جو بندہ اکیلا مفرد نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر نمازی مقتدی ہے، کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ امام کی قرات، سرکار نے فرمایا قرات الامام قرات اللہ، جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، اس لیے مقتدی کے اوپر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں۔ ہاں البتہ اگر مفرد نمازی ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کو سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو تلاوت کرنا ہے۔ تو اس سورۃ فاتحہ کے جو اسماء گرامی ہیں، کبھی اس کو فرمایا کہ یہ سبع مثانی ہے، یعنی کہ اس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ سبع مثانی مطلب ہر نماز میں 2 مرتبہ جو ہے نا اس کو پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا بار بار پڑھا جانا یہ، اور اس کی 7 آیات بینات ہیں، 7 آیات بینات کی وجہ سے اس کو سبع اور مثانی یعنی کہ 2 بار تلاوت کیا جانا
ٹھیک ہے، یہ اس لیے اس کو جو ہے نا بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کے سارے علوم کا مخزن جو ہے یہ سورۃ فاتحہ ہے، کہ قرآن کی یہ ماں ہے، اور قرآن کی ماں اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ سارے قرآن کے علوم اللہ نے سورۃ یاسین میں رکھے، اور سورہ یاسین کے علوم جو ہیں وہ خالق اکبر جل وعلا نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے، اس لیے اس کو ام القرآن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر ام الکتاب بھی کہا گیا، یعنی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی ماں ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے، درجے کے اعتبار سے اس کو خالق اکبر جل وعلا نے یہ نام دیے ہیں، اور یہ 10 نام مفسرین کرام نے جو ہیں اس کے ارشاد فرمائے، کبھی فرمایا یہ فاتحۃ الکتاب ہے، کبھی فرمایا یہ سبع مثانی ہے، کبھی فرمایا یہ ام الکتاب ہے، کبھی فرمایا یہ ام القرآن ہے، کہیں فرمایا یہ کافیہ ہے، کہیں فرمایا یہ سورہ شافیہ ہے، کہیں فرمایا کہ یہ سورہ وافیہ ہے، کہیں فرمایا یہ رقیہ ہے، یعنی یہ اسماء گرامی جو ہیں علماء کرام نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بیان فرمانے کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے جو اس کو یہ عظمت دی ہے، جس کو شان دی ہے، زیادہ اسماء کا ہونا اس کی دلالت کرتا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شان جو ہے وہ بہت بڑی عطا فرمائی ہے۔ یہ تو پہلے ہی کلام ربانی ہے، شان تو اس کی پہلے ہی بڑی ہے، لیکن اتنے نام اس کو دے دینا یہ جو ہے یہ اس کے لیے بڑا مقام ہے، یہ اس کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ خالق اکبر جل وعلا نے اس کو اتنے ناموں سے پکارا ہے، اتنے ناموں سے یاد کیا ہے۔ پھر اس میں خالق اکبر جل وعلا نے مضمون جو رکھے ہیں، سب سے پہلا مضمون خالق اکبر جل وعلا نے یہ رکھا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی ثنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے۔ اور خالق اکبر جل وعلا نے الف لام میم جو یہاں پہ ذکر فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں، اس میں کبھی یہ عہد خارجی ہوتا ہے، کبھی عہد ذہنی ہوتا ہے، کبھی یہ جنسی ہوتا ہے، کبھی استغراقی ہوتا ہے۔ تو یہاں جنسی یا استغراقی جو ہے وہ مراد ہے کہ تمام قسم کی جن سے حمد جو ہے وہ تمام قسم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا معنی بھی وہی ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا جو ہے وہ خالق اکبر جل وعلا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین فرما کے یہ بتا دیا کہ اے بندو، میرا نام جو ہے وہ پروردگار ہے، میں ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور میں عالمین کا پالنے والا، 1 2 4 نہیں بلکہ سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جن سے حمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، جو پروردگار ہے عالمین کا، سارے جہانوں کا پروردگار، سارے جہانوں کا پالنے والا، ہر کسی کا مالک، ہر کسی کا خالق، ہر کسی کا رازق، تمام مخلوق کا رب جو ہے وہ اس کے لیے یہ ساری کی ساری حمد و ثنا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کا مالک فقط اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ الحمد کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔ سارے کے سارے لوگ کسی کی ایک تعریف، اور وہ بھی جو تعریف ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو یہ شان بخشی ہے کہ کسی میں اپنا کوئی وصف رکھ دیا، کسی میں اپنا کوئی وصف رکھ دیا، اس وصف کی وجہ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو خالق اکبر جل وعلا نے اپنی حمد بیان فرمائی، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمام جمیع قسم کی حمد جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے لیے یہ الحمد کا لفظ استعمال ہو۔ اور خالق اکبر جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کو ابھی شروع فرمایا ہے تو سب سے پہلے الحمد کا تذکرہ فرمایا کہ میری حمد جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ اور یا رب ذوالجلال نے یہ بیان فرما کے بتا دیا کہ اے بندو، تمہیں بھی جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑنی ہے، کسی کام کی ابتدا کرنی ہے تو میری حمد سے ابتدا کرنا، جو میری حمد سے کام شروع کیا جائے وہ ادھورا نہیں رہتا، وہ دم کٹا نہیں رہتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ تعالی، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یعنی پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ جب اللہ کی حمد بیان کر کے کام شروع کرو گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ اس کا اتمام، اس کا خاتمہ، اس کا مکمل ہونا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بخیر ہوگا، عافیت سے ہوگا اور بہترین طریقے سے ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہ اپنی سنت بنا دی، فرمایا میں قرآن کی ابتدا کر رہا ہوں تو اپنی تعریف سے، اپنی حمد سے شروع کر رہا ہوں۔ تم میں بھی جب کبھی کوئی کسی کام کو ضرورت پڑے شروع کرنے کی تو تم بھی اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ شروع کرنا۔ اور کیوں نہ ہو ہم عبادات کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ، پھر الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ثنا جو ہے، اللہ کی حمد جو ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اور خالق اکبر جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا جو ہے وہ اپنی حمد کے ساتھ کی اور بتایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میرے پیارے محبوب کے ماننے والوں، تمہیں بھی جب کبھی کوئی ضرورت پڑے کسی کام کے شروع کرنے کی تو پھر تم بھی اللہ کی پاک حمد سے یہ کام شروع کرنا۔ پاک حمد سے جب تم کام شروع کرو گے، اللہ کی ثنا سے کام شروع کرو گے تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہوگی۔ ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے پاک کلام سے۔ کل ہم نے بسم اللہ شریف کا جو ہے وہ اس پر چند منٹ گفتگو کی۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ خالق اکبر جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس سے آگے جو ہے وہ درس شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور جو میرے بھائی علم کی اس محفل میں، علم کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے اور اس کا جو بیل کا بٹن ہے وہ بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس ضرور پہنچے۔ یہ علم کی گفتگو، یہ علمی محفل، یہ علمی سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن کے علوم کو عام کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کی تعلیم جو ہے یہ عام ہو جائے، قرآن کے علوم جو ہیں یہ عام ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن ہی سب سے بڑا مخزن ہے علوم کا، سب سے بڑا علم کا خزانہ وہ قرآن ہے۔ جس کسی کو جو بھی ملا ہے وہ قرآن سے ملا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دائیں کی بائیں اور اوپر کی نیچے، نیچے کی اوپر چلی جائے، لیکن قرآن جو ہے خالق اکبر جل وعلا کا کلام ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان گر سکتے ہیں، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا کلام ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس کے علوم میں کبھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کو دن بدن اس میں اضافہ ہی اضافہ ہے، اور اس میں تو ایسا اللہ نے علم کا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک اور تر چیز کا بیان میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا سرکار فرماتے ہیں، فرمایا میرے اونٹ کی اگر رسی گم ہو جائے میں تو وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑے، علم کی ضرورت پڑے، تو پھر ہمیں بھی تشنگی علم کی مٹانے کے لیے قرآن کا سہارا لینا چاہیے۔ اور قرآن ایسا ہے، پیر مولا علی سرکار فرماتے ہیں، اگر تم چاہو کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں تو تم نماز پڑھا کرو، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ ہم سے گفتگو کرے تو پھر تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قرآن کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔